نہ مولوی ہوں نہ ذاکر کہ بغیر دلیل کے بات کرتا جاؤں. میری بات سمجھ گئے نا؟ نہ مولوی ہوں نہ کہ بغیر دلیل سے نہیں. آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے قادری صاحب آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اللہم والی من والا. یہ دلیل. اے اللہ، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ بولیے، مقبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ مقبول ہے. حضور نے دعا کی ہے اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو. تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور فرمایا عادی من آدا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس کا دشمن بن، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا ہو تو اس کا ہو. اب دعائے پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہے دعائے پیغمبر تو پھر اللہ سن لیں فتویٰ، اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم، مجھے گنبد خضرا کی قسم، اللہ اس کا ولی ہے، دوست ہے جس کا علی ولی ہے. اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، داڑھی رکھ لے، کبے جبے پہن لے، تبلیغیں کرے، مسجدیں بنائے، درس بنائے، کتابیں لکھے، واز کرے، توحید بتائے، حکم ہوگا. ارے تم نے پتہ نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علم سے ہے، اور توحید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے. جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا مصطفیٰ نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں پڑھتا، بتاتا ہوں مسلمان. کیا بتاتا ہوں؟ مسلمان. کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی، مسلک کی، اعتقادی فقہی پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں. یہ تو پتہ ہے نا سب کو، اہل. اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے. سنی فقط وہ ہے. اور اس زندہ باد زندہ باد. اور یہ بات جو بات سمجھنے والی ہے سنیے، اگر جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، اور ایمان سے کہیو یہی شیعیت ہے یا نہیں؟ یہی شیعیت ہے، یہی سنیت ہے. تو جھگڑا کس بات کا؟ تو پتہ چلا جھگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے، خارجیت کا. جھگڑا سنیت اور شیعیت
سنیت اور شیعیت یہ تو دونوں کربلا میں، یہ تو دونوں کربلا میں، اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے، دمشق کے تخت پر ہے۔ وہ بانی بدبخت جو چھری مار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے۔ لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہیں، اس طرح۔ اب میں بات کر رہا تھا، سو حکم ہوا کہ ولایت علی ولایت محمدی، اور ولایت محمدی ولایت الہیہ ہے۔ یہ میرے آقا نے اعلان کیا، ولایت علی کا اعلان کیا، وہ بحر ولایت ہو گئے، وہ بحر۔ اب یہاں آپ کو ایک ایمان افروز حدیث سنا دوں، زندگی میں نہیں سنی ہوگی، مگر میں جو بتاؤں گا اس کی حوالے، اس کی تحقیق، کتب حدیث سب کا ذمہ دار، اور میری کتاب میں درج ہے یہ۔ جب یہ آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان فرما دیا، کیا ولایت علی کا اعلان فرما دیا، تو آپ نے کبھی سنا کہ سب سے پہلی مبارکباد ولایت علی کے اعلان پر مولا علی کو کس نے دی؟ کبھی نہیں سنا؟ آج بتاتا ہوں، سب سے پہلی مبارک کس نے دی؟ رب کائنات کی عزت کی قسم، کتب حدیث اٹھا کر دیکھیے، مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کیا، اور جا کر سب سے پہلی مبارک حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے دی، مبارک دی، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے علی، فرمایا انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد علی تم میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو ماننے والوں، اور خلافت راشدہ کو ماننے والوں۔ خلافت راشدہ اگر حضرت ابو بکر اور عمر سے ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر تو علی کو مولا مانتے ہیں، لہذا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نہ ابو بکر کا ہے، نہ عمر کا، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ خدا کا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ اعلان ہو گیا، ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ ہائے ہائے، اب چونکہ میں نے تو بھی صرف سمندر کی بات کرنی ہے، باقی اس کی موجوں میں نہیں جانا، اس بحر ولایت کی اگر موجوں میں چلا جاؤں تو زندگی گزر جائے۔ ایک ایک موج بحر علی کی، پھر تو زندگی گزر جائے نا۔ بحر کی بات ایک یہ بتایا، ایک قول اور حدیث، یہ بات میری یاد رکھ لینا، اور اگر کوئی انکار کرے تو جامع المنتظر والوں اور علی اور حسین کے محبان و عزاداران انہیں میری طرف بھیج دینا کہ حوالہ ان سے لے لو۔ ذمہ داری آپ کی نہیں، ذمہ داری بولیے میری ہے، اور میری ذمہ داری پر گرج کے دنیا کو بتاتے پھرو۔ کیا یہ سننے والی بات؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر بیٹھی ہیں، والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ابا جان یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی، ابا جان سنیے، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں
जब कभी मजलिस में आप इकट्ठे बैठे हों तो आप टिकटकी बांध कर हजरत अली का चेहरा ही देखते रहे। टिकटकी बांध कर युकस्सिरुन नज़र इला वजह अली, आप हर वक्त हजरत अली का चेहरा तकते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? ये बात घर के अंदर हो रही है, घर के, और खुद बाहर सारे जहान को बता दिया, सारे जहान को बता दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, बेटा बेटी आयशा, उस रब वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने अपने कानों से सुना, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अन नज़्रु इला वजह अली इबादतुन, फरमाया मेरी बेटी आयशा, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पाक से सुना, और आपने फरमाया कि अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। अगर किसी को दूर से देखने का मौका मिले और मौला अली शेर खुदा उस तरफ जा रहे हों और चेहरे पे नजर न पड़ सके तो उसका क्या होगा? उसको ये सआदत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरी बात समझे? अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत आयशा सिद्दीका की दूसरी रिवायत है, हदीस की दूसरी किताब में फरमाती है, हां जो अली शेर खुदा का चेहरा पाक न भी देख सके उसको भी सुन ले। फरमाया हुजूर ने यह भी फरमाया अन नज़्रु इला अली इबादत, चेहरा तो न तक सके, जिधर अली जा रहा हो उस अली को जाते हुए तक लेना भी इबादत है। जिसने चेहरा देख लिया इबादत कर ली, जिसने अली की पुश्त देख ली इबादत कर ली। जिसने चेहरा तक लिया इबादत हो गई, जिसने पुश्त भी देख ली, जिसने अली की तरफ निगाह उठा के देख लिया, इबादत हो गई। अब आपके लिए पूछ रहा हूं, एक तीसरा सवाल किया मैंने उम्मुल मोमिनीन से कि वो तो शरफ उन लोगों को था जो जमाने में थे, और हम जो आज रात जामे अल मुंतजर में बैठे हैं, जो आज बैठे हैं, न चेहरा तक सकते हैं, न पुश्त मुबारक और जाहिरन देख सकते हैं, जाहिरन नहीं देख सकते, तो हम भी तो बैठे हैं, तो हमें भी कोई मिलेगा कि नहीं उस बारगाह से खैरात? हजरत आयशा सिद्दीका की तीसरी रिवायत है, तीसरे मुकाम पर फरमाती हैं, हां तुम्हें भी अजर मिलेगा। क्यों? फरमाती हैं हुजूर ने फरमाया जिक्र अली जरी इबादतुन, खुदा की कसम जो अली को देख ना सके सिर्फ अली का जिक्र कर ले, ये भी इबादत है। अली का जिक्र करना, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अरे मुहिब्बान अली, अली का जिक्र इबादत है। इसलिए आओ थोड़ी देर इबादत करे खुदा की, कहो अली 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 अली, करो करो करो। ये था बहरे